چلیے آگے چلتے ہیں. استفتاح، یہ استفتاح نہیں ہے، استفتاح. باب کون سا ہے؟ استفعال، استغفار. کچھ لوگ کہتے ہیں استغفار، نہیں، استغفار. استفعال، استفتاح، اوپننگ. تکبیر اور قرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت. اب تکبیر تحریمہ ہو گئی، کھڑے ہونے کا وصف بیان ہو گیا، ہاتھ باندھنے کا ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ خاموشی اختیار کرتے. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں یعنی خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، دعا مانگتے تھے، کچھ مخصوص الفاظ پڑھتے تھے، اللہ کے تعریفی کلمات سے نماز کا افتتاح. پھر اس کے بعد آپ قرات کو بہت سی مختلف دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے تھے. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کی بزرگی اور ثنا بیان کرتے. اور اسی چیز کا آپ نے اس شخص کو حکم دیا جس نے نماز کو بگاڑ کے پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے، پھر قرآن میں سے جو آتا ہو اس کی تلاوت کرے. یعنی اللہ اکبر کے بعد کیا کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. آپ اللہ کے پسندیدہ کلام سے ابتدا کر سکتے ہیں. کیسے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے، اس کی بزرگی کی بلندی کا ذکر ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے نام کی برکت کا ذکر ہے. تو یہ آپ کے پسندیدہ کلمات تھے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اس میں ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، و تبارک کہہ دیتے ہیں. کہیے ذرا، سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وتبارک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ٹھیک. عمر بن خطاب یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے. اللہ کا پسندیدہ کلام، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اسی لیے بچپن میں بہت سی دعائیں ہونے کے باوجود یہی دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ چھوٹی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. لیکن مختلف دعائیں جو آپ نے پڑھی، اگر انسان ان کو بھی یاد کر لیتا ہے تو اس سے نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی. جب ایک ہی چیز روٹین میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کو سبحانک اللہ، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو خشوع لانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یعنی نماز کے بعد، یہ نہیں بیچ میں بولنے لگ گئے. لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر کہتے ہیں، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا. یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب انسان ان کلمات کا معنی جانتا ہے. اور اس کے لیے جو دروازے کھولے گئے وہ صرف ایک روٹینی مشینی انداز میں نہیں پڑھنے سے، بلکہ دل کی حضوری کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا. دیکھیں نا اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیسے، اللہ اکبر
کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا. جب ہم کسی چیز کو بہت پیار سے اور بہت شدت سے کہتے ہیں تو ہم اس میں مبالغہ لانے کے لیے بہت زیادہ والحمد للہ کثیرا، اور اللہ کی تعریف بہت کثرت سے، بہت زیادہ. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح صبح اور شام کیا جائے، اس میں پھر انقطاع نہیں ہوتا. پھر ایک اور دعا ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کی دعا، اس سے بھی افتتاح کیا جا سکتا ہے. وجہت وجہی للذی، لوگ اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. کس قدر خوبصورت دعا ہے. اللہ سے اپنی محبت کا کیسا اظہار ہے، اور یہ کہہ کہ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے. اپنی جیسے گویا ساری باتیں کہہ ڈالی ہوں، اپنی کمی کمزوری کا اعتراف اور اس کی اصلاح کی دعا کہ اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے. یعنی ہم سب کو اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق دن بدن اور اچھا ہوتا جائے. اللہ مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی کر، اور پھر برے جو ہیں وہ ہٹا دے مجھ سے، اور تیرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتے. میرے بس میں تو نہیں کہ میں اپنی برائیاں اپنی خامیاں اپنے سے پھیر سکوں، ہٹا سکوں، لیکن تو ان کو پھیر سکتا ہے. لبیک والخیر کلہ بیدیک. اب دیکھیے کہ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی زندگی میں، دل بھرا ہوا ہے، کوئی غم ہے، تو اللہ کے حضور حاضر ہو کے ساری خیر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سامنے عاجز بندہ بن کے کھڑا ہو جائے. والشر لیس الیک، شر تیری طرف نہیں منسوب کیا جا سکتا، تیری کسی فیصلے میں کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں. اور پھر انا بک و الیک، انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. خوش قسمت ہے وہ جن کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے جو اچھا اخلاق بنانے کی، جس میں یہ عادی ہے تقریباً. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم اہدنی لاحسن الاعمال و احسن الاخلاق. اللہ احسن اعمال اور احسن اخلاق کی توفیق دے. لا یہدی لاحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت. پھر فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر مختلف اذکار سے ابتدا کرنا. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب نماز شروع کرنے لگتے تو 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 3 بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی. پھر یہ کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور 3 بار جب ایک چیز کو کہا جاتا ہے تو اس سے توجہ آ جاتی ہے، خشوع آ جاتا ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں سے پہلے ہی بچنے کی دعا کر کے پھر نماز کا آغاز. پھر اللہ سے اس کا فضل مانگنا. سعید بن سمان کہتے ہیں ہمارے پاس ابو ہریرہ مسجد بنی زریق میں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے لیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع الیدین کرتے، ہر جھکنے اور اٹھنے کے مواقع پر تکبیر کہتے اور قرات سے کچھ پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کا فضل مانگتے. یزید کا کہنا ہے کہ آپ دعا کرتے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے، یعنی وہ بھی دعا کا ہی وقت ہے. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. تو استفتاح کی یہ مختلف دعائیں ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور اس کے بھی 2 ورژنز ہیں، ایک صحیح بخاری کا اور ایک صحیح مسلم کا.
پھر سنن ابی داؤد کا بھی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اس میں اللہم نقنی کی بجائے اللہم انقنی ہے، لیکن ایک بھی ان میں سے یاد ہو جائے تو کافی ہے. پھر سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اللہ اکبر کبیرہ، پھر وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور پھر اچھے اخلاق کی دعا، پھر الحمدللہ حمدن کثیرا، اور اللہ اکبر 3 بار، لا الہ الا اللہ 3 بار، اور سبحان اللہ وبحمدہ 3 بار. تو یہاں تک آپ کا استفتاح مکمل ہوا. Like as per my understanding, dua is basically expressing yourself, your feelings. So اس کے لیے ہم فورن لینگویج کیوں لیتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کیوں نہیں کر لیتے؟ اس میں نماز ایک ریچول بھی ہے. میں اور آپ اپنے لیے جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں ان میں یہ سب کچھ مانگنا ہمیں نہیں آتا، اور ان الفاظ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان جیسے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو جب ہم آپ کے بتائے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے، اس کا اجر ملتا ہے. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کا مطلب ہوتا ہے کم لفظوں میں بڑی بات کہنا. پھر یہ ہے کہ اس سے یونٹی بھی آتی ہے سب مسلمز کے اندر. اگر کوئی اور چیز، یعنی مثلا ہر ایک کی اپنی اپنی اگر زبان اور 100% لوگ اپنی ہی زبان بولیں تو کوئی ایسا موقع اکٹھے نہیں آتا کہ جس میں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو سکے. تو اجتماعیت کی کیفیت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے یا تو وہ قرآن سے ہیں یا وحی کے ذریعے آپ کو سکھائے گئے اور ایسا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو ان کلمات کی اپنی ایک برکت اور ایک روحانیت بھی ہوتی ہے جو باقی لینگویجز میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اگر کہیں بھی تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم انہی کلمات کا اگر ترجمہ کر کے بھی اپنی زبان میں کہیں تو آپ دیکھیے مثلاً میں کسی دعا کا ترجمہ پڑھتی ہوں تو کمپیریزن کیجیے گا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دونوں کی ادائیگی میں اور فیلنگ میں بڑا فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی تعلیم کے لیے عربی زبان کو جو چنا ہے اس کی اپنی کئی خصوصیات ہیں، تو بہت سے اس کے پیچھے مقاصد ہیں جس وجہ سے ہمیں ایٹ لیسٹ نماز کی حد تک اور قرآن کی تلاوت کی حد تک اسی ٹیکسٹ کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر کئی سو سال سے یہ چیزیں محفوظ بھی ہیں، جیسے قرآن میں کوئی چینج نہیں آیا، ان دعاؤں میں تبدیلی نہیں ہوئی، یہ مسلسل روایت سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. تو اس سے وہ لوگ کس طرح کے الفاظ ادا کرتے تھے اور آج کس طرح ہم کر رہے ہیں چینج نہیں ہوا. اگر کسی اور لینگویج میں ہوتا اور ہر ایک اپنی اپنی لینگویج میں کرتا تو آپ دیکھیے بعضوں کا ٹرانسلیشن پوری کی پوری وہ حق ادا نہیں کرتی. کسی بھی ادب کا، لٹریچر کا اگر ٹرانسلیشن کر دیا جائے، مثلا شیکسپیئر کو اگر اردو میں ترجمہ کر کے پیش کیا جائے تو اس کی ساری جو تاثیر ہے وہ کھو جائے گی. اس ساتھ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے فرض نماز ہے اس میں دعائیں تختہ جو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ بھی وہ سبحانک اللہ بھی پڑھ لیں اور ساتھ یہ پڑھ کے اور بعد میں قرات کریں تو پاسبل ہے، ایسے کر سکتے ہیں؟ جی یہ ساری نمازوں کے لیے ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے 1 پڑھنی زیادہ بہتر ہے کہ کوئی 1 پڑھ لیجیے. السلام علیکم. انہی بہن کے سوال کا ایک تسلسل ہے، شاید قبل از وقت ہو، کہ تہجد میں بیٹھ کے ہم درود شریف کے بعد جو اپنی جائز حاجات ہیں کیا وہ ہم مانگ سکتے ہیں اپنی لینگویج میں؟ جی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں اس میں ہماری یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہماری فزیکل نیڈز کے لیے، ہماری اسپرچل نیڈز کے لیے، ہماری ایموشنل نیڈز کے لیے، وہ الفاظ آپ کو یہاں مل جائیں گے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر ویرائٹی آف دعاز اف وی نو تو وہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں اس میں ہی. ٹھیک ہے جی. نماز کے جو اندر آپ کو عربک ہی یوز کرنی ہوگی، اپنے لفظ نہیں. یہ چونکہ ایک سیٹ طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آپ کے لیے بہت ٹائم ہے، جتنی دیر مرضی چاہے، سارا دن ہے، اپنی زبان میں جب مرضی مانگے، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن نماز کا ایک سیٹ پیٹرن ہے جو سب کے درمیان ایک جیسے ہی ہے، چاہے تشہد ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے کوئی بھی مقام ہو. کیونکہ کوئی ایک بھی دلیل ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جس سے ہم یہ رخصت پاتے ہوں. کچھ چیزیں ہیں جن کی ہمیں رخصت دی گئی ہے لیکن اس کی کوئی رخصت ملی نہیں، ایسا ہی کیا گیا اور ایسا ہی بتایا گیا. آگے آپ حیران ہوں گے، دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا، کوئی سورت بھی نہیں آتی مثلاً، وہ کیا کریں، تو وہ بھی انشاءاللہ آئے گا ابھی.
تجربے میں یہ بات آئی کہ چاہے کتنی ہی اپنی زبان میں دعا مانگ لیں، لیکن دل میں سکون اور اطمینان جب ہی آتا ہے جب عربی کے الفاظ منہ سے نکلیں اور اپنی حاجت جو ہے اللہ سے دعا مانگیں. اس میں دعائے استفتاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ پڑھا کرتے تھے. کچھ لوگ اس کو تعوذ بولتے ہیں، یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ ہے. کون سا باب ہے؟ تفاعل. ٹھیک ہے، یعنی پناہ طلب کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، کیونکہ نماز میں بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، اس میں بھی بہکاتا ہے تاکہ ہماری عبادت کو ہی خراب کر دے، اس میں ہی خلل ڈال دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعوذ پڑھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کلمات تھے جو آپ نماز میں پڑھتے تھے. ابن عمر یوں کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. وہ اللہم انی کا اضافہ کر لیتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ پیچھے دعا استفتاح میں بھی آپ نے دیکھا، جس میں 3 بار وہ پڑھ کے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ تعوذ. تعوذ میں کبھی کبھی السمیع العلیم کا اضافہ کرنا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ فرماتے تو کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان نماز میں پیچھا چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے. خصوصاً جن لوگوں کو بہت وسوسے آتے ہوں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، بہت خیالات آتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے. اور اس کی دلیل کیا؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہتے، پھر لا الہ الا اللہ 3 بار، پھر اللہ اکبر کبیرہ 3 بار کہتے، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ سننے والے جاننے والے کی پناہ لیتا ہوں، یعنی اس بات سے بچنے کے لیے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، شیطان مجھے خپتی بنائے، یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے. اور اس کے بعد آپ قرات فرماتے، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھتے. نفخ کس کو کہتے؟ پھولنے کو کہتے ہیں نا. تو تکبر پر آمادہ کرنا اس کا نفخ ہے کہ تم تو اتنی اچھی نماز پڑھتے ہو، تو دوسرے لوگ تو بالکل توجہ نہیں کر رہے نماز میں، تمہاری نماز تو بہت لمبی ہے. تو یہ نماز ہی کا تکبر ہو گیا، نماز ہی میں ایسے خیالات ڈال دیے، اسی کو خراب کر دیا. یا پھر یہ ہے کہ انسان پڑھ تو نماز رہا ہوتا ہے لیکن دل میں کوئی شعر و شاعری سوچ رہا ہے، یا کوئی اور چیز ایسی گھوم رہی ہے. یا پھر یہ کہ انسان بالکل اس کے اثر کے نیچے اسے یہی ہوش نہیں رہتا اس نے پڑھا کیا. جنون بیسیکلی کیا چیز ہے؟ عقل کا مارا جانا. تو بعض اوقات ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھا کیا، کون سی سورت پڑھی تھی. یعنی آخری رکعت میں اگر آپ سوچے کہ پہلی رکعت میں نے سورت کون سی پڑھی تھی تو شاید یاد نہ ہو، کیونکہ سوچا ہی نہیں پڑھتے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. بس پڑھ کے ایک مشین کی طرح بٹن آن کیا، آف کیا اور رکوع میں چلے گئے. پھر تسمیہ کہنا، تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں. تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنا، اور آپ اسے اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے.